الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا آج نیا باب جس کا نام باب صفت الصلاۃ، نماز کے طریقہ، نماز کی صفات، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی آگے بات کی جائے گی۔ عید الاضحیٰ سے پہلے عید الاضحیٰ سے پہلے جو میں نے بات کہی تھی کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد جو ہمارا نیا باب ہے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ اس سے پچھلا باب المساجد جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اب اس کے آگے باب صفات الصلاۃ، جس میں نماز کے متعلق کہ نماز کا طریقہ کار کیا ہے، نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو آپ احباب سے میری درخواست ہے کہ آپ خود بھی آئیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ وہ بھی نماز کا طریقہ کار، نماز کی دعائیں اور نماز کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ کس طرح سکھایا ہے اس کے بارے میں سیکھیں۔ تو آج کا جو ہمارا سب سے پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 3 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو وضو ہے، پاک ہونا، یہ نماز کی چابی ہے۔ تو جب ہمارا وضو مکمل اور اچھے طریقے سے ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری نماز بھی قبول ہوگی۔ جب ہم نے جو وضو ہے وہ جلد بازی میں کرنا ہے، ہمارے کچھ اعضاء خشک ہیں، تو پھر ہماری نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا جو سب سے پہلا عمل ہے وہی ہمارا ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہمارا جو بعد کا عمل ہے وہ کس طرح ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس حدیث میں آگے چل کے جو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے مطابق وضو کیا جائے، اپنے آپ کو پاک صاف کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں پر یہ بات فرمائی ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کیا جائے؟ 6واں سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برجوہکم وایدیکم، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو تم غسل کر لو یا صاف کر لو یا پانی سے دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو،
اب چہروں میں جو باقی جو اس میں معاملات آتے ہیں، منہ میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور 3 مرتبہ، یہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں فرمایا. لیکن قرآن جن میں جو آتا ہے وہ ان تمام چیزوں کے نام آتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے چہروں کو دھو لینا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دھو لینا، إِلَى الْمَرَافِقِ، کہاں تک؟ اپنے کوہنیوں تک. اب ہماری کوہنی ادھر مکمل نہیں ہو رہی، ہماری کوہنی کہاں مکمل ہو رہی ہے؟ اس کوہنی کی جو ہڈی ہے، جوڑ جو ہے، اس کے اوپر ہماری کوہنی مکمل ہو رہی ہے. اب ہم اگر وضو کرتے ہیں اور وضو کے دوران ہم صرف اتنے بازو اوپر کر کے ایسے ہاتھ پھیر کر، یہ ہمارا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا جو حدیث میں اور قرآن جی میں جو الفاظ ہے، یہ ہڈی ہماری خشک رہ گئی. جب یہ ہماری ہڈی خشک رہے گی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اب یہ ہڈی کہاں تک ہے؟ یہ ہڈی یہاں سے إِلَى الْمَرَافِقِ، ہڈی تک، کوہنیوں تک، تو ہم نے ادھر تک وضو کرنا. تو پہلا بات. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. اب اس آیت میں کس چیز کا ذکر ہے؟ سر کا ذکر ہے، گردن کا ذکر نہیں ہے. آپ کوئی بھی احادیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں وضو کے طریقے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس میں گردن کے مسح کا ذکر نہیں ہے. امسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کر لیں. سر کا مسح کے بارے میں 3 طریقے کا مسح آتا ہے. کہ سب سے پہلا طریقہ تو یہ آتا ہے کہ یہ جو پیشانی ہے، یہاں سے لے کر پیچھے لے کے جایا جائے، پھر اس کے بعد یہ جو پیچھے جو گدی ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں جہاں پہ بال ختم ہوتے ہیں، پھر وہاں سے واپس لایا جائے. اس کو کہتے ہیں سر کا مسح. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ صرف اس طرح کر لیں، وہ بھی ٹھیک ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اس طرح، پھر واپس اگر چاہیں تو دوبارہ اس طرح کر لیں. تیسرا طریقہ یہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوتی تھی، تو اس کے اوپر بھی کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے. تو لیکن کوشش یہ ہے کہ اتار کے کیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ افضل ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کان کا مسح. اس آیت میں کان کا ذکر نہیں، لیکن فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ کان بھی آ جاتے ہیں. تو جو حدیث میں ہے اس میں کان کا بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی کے ساتھ آپ نے کان کا بھی مسح کیا. اور کان کا مسح ہم نے کس طرح کرنا ہے کہ جو کان کی جو گلیاں بنی ہیں، یہ جو کان کی جو گلیاں ہیں، اس میں آپ نے اپنے انگلی پھیرنی ہے، مسح کر کے اسی پانی کے ساتھ. یہ جو آپ کی یہ دونوں پہلی شہادت کی انگلیاں دونوں ہاتھوں کی، یہ آپ کی جو گیلی ہیں، اور یہ انگوٹھا ہے یہ بھی اوپر والا حصہ گیلا ہے، کیونکہ ہم نے یہ اتنا حصے سے ہم نے اپنے سر کا مسح کیا ہے، تو یہ دونوں اوپر والی چیزیں ہماری گیلی ہیں. تو مسح کر کے اس طرح کان میں پوری طرح پھیر کے، پھر یہ جو سائڈ والی ہے اس کو بھی، اور یہ اپنے انگوٹھے سے پیچھے کے آگے کی طرف لے کے آنا. یہ جو طریقہ کار ہے. اس کے بعد جو اس آیت کریمہ میں اینڈ پہ آتا ہے کہ اپنے جو پاؤں ہیں وہ بھی آپ نے ٹخنوں تک دھونے ہیں. اب ہمارے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جلد بازی میں وضو کرتے ہیں، ہمارے ٹخنے سوکھے رہ جاتے ہیں، ہمارے ٹخنے گیلے نہیں ہوتے. اور ہمارے ٹخنے کہاں تک ہے؟ یہ ہڈی تک، ہڈی سے اوپر تک یہاں پہ ہے. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہاں تک بھی وضو کیا کرتے تھے. وہ کیوں؟ کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میرے جو امت ہیں اس کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. تو اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر تک کر لیتے تھے. تو جو ٹخنوں کے تک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ٹخنے سوکھے رہنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس کے پاؤں جہنم میں ہوں گے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وضو کرنے آئے ہیں تو کوشش سب سے پہلے یہ کی جائے کہ نماز سے پہلے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ نماز کی اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے اذان ہو گئی ہے، تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ بس 5 منٹ رہ جائیں گے تو ہم اٹھ کے وضو کریں گے. اور پھر جب اٹھ کے وضو کرتے ہیں جلد بازی میں تو نہ ہمارا وضو ٹھیک ہوتا ہے اور نہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے. تو گھر سے اذان کی آواز ہے، یہ اٹھ جائیں، اٹھ کے وضو کریں، آ کر مسجد میں 2 نفل پڑھیں، یا گھر سے 2 نفل پڑھ کے ہیں کوئی بات نہیں، آ کے تحیۃ المسجد پڑھیں، آ کر بیٹھیں، ذکر و اذکار کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ ذکر و اذکار، آپ کا یہ وضو کر کے گھر سے آنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آتی ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے آتا ہے وہ بظاہر قدم بقدم چل کے آ رہا ہے، لیکن اس کے قدم نہیں چل رہے، اس کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. اب ہمیں 3 چیزیں مل رہی ہیں، ہم وہ چھوڑ کے ہم مسجد میں آ کے مسجد میں آ کے وضو کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے. لیکن جو گھر سے آتے ہیں یا جن کی دکانوں میں اس سے ٹوٹیاں وغیرہ ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنی دکان سے یا گھر سے وضو کر کے. یہ تو ان لوگوں کے لیے جو مسافر ہوں یا اس دکان سے آتے ہوں یا اس جگہ سے آتے ہوں جہاں پہ کوئی ٹوٹی یا پانی کا کوئی اس طرح کا جگہ نہیں ہے.
تو پھر آ کے ادھر وضو کر لیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے وضو کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے نماز کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ نماز کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ کے حکم سے سکھایا جائے گا۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں، تاکہ وہ بھی نماز کا طریقہ دین کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بڑے دادا ابو کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك إلا يغادر سقما. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک اور بات کہ جہاں پہ انشاءاللہ تعالی نماز کے طریقہ کار میں جہاں پہ پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑا، یعنی کہ خود عمل کر کے دکھانا پڑا، انشاءاللہ تعالی وہ بھی کر کے دکھائیں گے. صرف اور صرف بیٹھ کے نہیں بتاؤں گا، انشاءاللہ سب کچھ کر کے دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ.